آج جس متعلق میں آپ سے بات کروں گا وہ دہلی سلطنت ہے۔ دہلی سلطنت جو کہ 320 ایئرس تک دہلی کے تخت پہ حکمران نشین ہو چکی ہے۔ دہلی سلطنت کس دور میں وجود میں آئی تھی؟ دہلی سلطنت کے کل کتنے حکمران تھے؟ دہلی سلطنت میں کون سی ڈائنیسٹی تھی جو کہ اس دور کی زینت تصور کی جاتی ہے اور اس کی حکمرانی کتنے سال تک چلی تھی؟ دہلی سلطنت جو کہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس میں کتنی ڈائنیسٹیز تھی؟ دہلی سلطنت کی فیلڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سے حکمران کہاں کہاں سے آئے تھے اور کس کس نے اپنی کاوشوں سے دہلی سلطنت کا قیام عمل جو کہ 1206 to 1526 آلموسٹ 3+ سینچریز تک وہ کنٹینیو چلا تھا۔ Before I go to explore Delhi Sultanate in details, I must share key informations which is relevant for this topic کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی ایگزامائنر FPSC SPSC یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے جب پیپر سیٹ کرنے بیٹھتا ہے وہ دہلی سلطنت یا اس میں سے کسی ڈائنیسٹی یا کوئی امپارٹنٹ ایونٹ کو لازماً ٹچ کرتا ہے۔ تو دہلی سلطنت کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں چند وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے دہلی سلطنت کا قیام عمل ہوا تھا، اور دہلی سلطنت میں وہ کون سی واحد حکمران رورل تھی جو کہ دہلی کے تخت پہ تخت نشین ہوئی تھی۔ دہلی سلطنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو فیلڈ کریٹ کی ہوئی تھی وہ حکمران کہاں کہاں سے آئے تھے؟ ہم شروعات کرتے ہیں محمد بن قاسم سے، جو کہ 712 میں a young warrior aged 17 year old came from Iraq towards Sindh. He established and he wished to conquer Sindh. محمد بن قاسم جو کہ اس کا انکل حجاج بن یوسف گورنر تھا اس وقت عراق کا، حجاج بن یوسف نے اپنی کمانڈ کے اندر اس کے بھتیجے یعنی محمد بن قاسم کو ہند کی طرف سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، جو کہ 712 میں سندھ میں اس نے اپنی فتح کے جھنڈے علمبردار کیے ہوئے تھے اس وقت کے اس ظالم حکمران یعنی راجہ ڈہر کو شکست دے کر۔ اچھا، اس کا دور جو تھا وہ چند ایئرس تک کنٹینیو رہا، اور وہاں پہ یعنی کہ عراق میں جو گورنرشپ تھی وہ ریپلیسڈ ہو چکی تھی اس کے انکل سے، جس کا وہ نیکسٹ پریڈیسر تھا وہ تھا سلیمان۔ تو ہی ریکالڈ کوئکلی اینڈ رپورٹڈ ٹو اٹس ہیڈ کوارٹر۔ اس کے بعد محمود آف غزنی جو کہ 1000 میں سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ انڈیا کی طرف یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں آیا تھا، اس نے اپنے فرسٹ انکروژن جو کہ 1000 اور 17th اٹیک ان دیٹ اٹیک دیٹ ٹک پلیس ان 1026 ہی کنکرڈ سومناتھ ٹیمپل، جو کہ اس وقت دہلی کے گجرات پروونس میں ہے۔ سومناتھ ٹیمپل ایک امپورٹنٹ اس زمانے میں ٹیمپل تصور کیا تھا، اور اس نے جب یہ ٹیمپل کو کنکرڈ کیا ہے تو مسلمانوں کے لیے اپ کمنگ جو ایونٹس تھے ان کے لیے راہ ہموار ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1035 مجدد الف ثانی فیملیرلی نون ایز داتا گنج بخشی buried in Lahore came along with محمود آف غزنی یعنی سلطان محمود آف غزنوی ان سب کانٹیننٹ۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ اپ کمنگ سینٹرل ایشین حکمران جو کہ تھرڈ حکمران تھا جنہوں نے ایکچولی بیج بویا ہوا تھا دہلی سلطنت تھا، وہ تھا محمود آف گوری۔ He was here in 1192. He destroyed Prithvi Raj in 1192 at the Second War of Train.
ان دونوں کے درمیان میں ٹرین ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک وار کا منعقد وار ہوئی تھی جو کہ مسلمانوں نے فتح سے آبتار ہو کے دہلی میں اپنی مسلم راج کا ایک جو جھنڈا تھا اس کی علم برداری کا افتتاح کیا ہوا تھا، وہ 1192 میں ہوا تھا، اور محمود آف گوری جو کہ ڈائیڈ ہوا تھا 4 ایئر لیٹر اپنی وہ کامیابی کے بعد۔ اس کی مزار کابل افغانستان میں سے ہے۔ یہ چند حقائق ہیں جنہوں نے ایکچولی میں دہلی سلطنت کا ایک علم بردار یعنی کہ ایک علم بردار کیا ہوا تھا، اور انہوں نے ہی دہلی کے لیے ایک وے راہ ہموار کی ہوئی تھی جو کہ 320 ایئرس تک وہ چلی تھی۔ لیٹ آئی ٹریول مائی initiative towards Delhi Sultanate. Delhi Sultanate founded by Qutbuddin Aibak, a ruler of Seljuk dynasty. He founded Slave dynasty in 1206 and the establishment of Delhi Sultanate begins from this. Delhi Sultanate divided into 5 very dynasties. Slave the first, Lodhi the last dynasty, Khilji second, Tughlaq third, Sadat fourth. So Delhi Sultanate divided into 5 various dynasties. دہلی سلطنت کی جو میڈن یعنی اسٹارٹنگ والی ڈائنیسٹی تھی وہ تھی سلیو ڈائنیسٹی۔ سلیو ڈائنیسٹی جس کو فاؤنڈیٹ کیا تھا قطب الدین ایبک، ہی واز اے رولر آف سلجوک۔ قطب الدین ایبک دا فاؤنڈر آف دس ڈائنیسٹی جو کہ 84 ایئرس تک دہلی کی سلطنت پہ سلیو ڈائنیسٹی کی نظر میں راج کر رہی تھی، اور اس کا ٹینیور تھا یعنی 1206 to 1290 84 ایئرس اس ڈائنیسٹی میں دہلی کے اوپر راج کیا ہوا تھا۔ دہلی جو کہ کیپٹل بنا تھا اسی ڈائنیسٹی میں بنا تھا۔ غیاث الدین بالبن جس نے دہلی کو کیپٹل کا اسٹیٹس دیا تھا، اور اس کی پالیسی اگینسٹ منگولین رزلٹ اورینٹیڈ تھی جو کہ انہوں نے اناؤنس کی ہوئی تھی 1275 اینڈ 1285۔ قطب الدین ایبک دا فرسٹ رولر آف دس ڈائنیسٹی، واحد حکمران رولر جو رضیہ سلطانہ تھی وہ بھی اسی ڈائنیسٹی میں اپنے حکمرانی کے فرائض انجام دے چکی تھی، اور ایک بہادر فیمیل حکمران تصور کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ رولر تھا وہ سلطان بالبن اور قطب الدین ایبک جو کہ لاہور میں دفن ہے، اس کی موت جو ہوئی تھی ڈیورنگ پلینگ پولو، اس نے اپنے دشمن کا سر کاٹ کے اس سے پولو کھیلنا چاہا، جبکہ جس ہارس پہ وہ پولو کھیلنا چاہتے تھے وہ اسی دشمن حکمران کا ہارس تھا۔ جب اس نے اپنے حکمران کا کٹا ہوا گردن دیکھا تو وہ بکھرا گیا، اور اس نے قطب الدین ایبک کو بے دخل کر کے گرا دیا زمین پہ، اور جس کی وجہ سے اس کا موت ہو گیا تھا۔ قطب الدین ایبک جس کا ایک موت جو تھا وہ ڈیورنگ پلینگ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ڈائنیسٹی اسٹیبلش ہوئی تھی وہ ڈائنیسٹی تھی خلجی ڈائنیسٹی، جو کہ ڈیفیٹیڈ بائی جلال الدین فیروز خان اوریجنل نے اگینسٹ سلطان بالبن، اور established an other dynasty of Delhi Sultanate that was called Khilji dynasty from 1290 to 1320 یعنی 13 ایئرس تک اس ڈائنیسٹی نے سب کانٹیننٹ کے اندر اپنی حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے تھے، جو کہ اس ڈائنیسٹی کے میجر حکمران جو تھے ایک جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی۔ علاء الدین خلجی ایک اکنامیکلی ایکسپرٹ تھا، اور اس نے اپنی لارج جو اس کی آرمی تھی اس کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا اکنامیکلی، اور یہ وہ حکمران تھا جنہوں نے انڈیا یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر ہارس برانڈنگ کیے تھے وار کے لیے، اور اس وجہ سے اس کو وار پلانر
بھی تصور کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو جو کہ اس کا کنٹمپرری تھا اور اس نے جو میوزیشین کے لیے ایک انسٹرومنٹ تیار کیا ہوا تھا وہ بھی اسی ڈائنیسٹی کے اندر تیار کیا تھا جس کا نام تھا اپنشاد۔ یہ امیر خسرو اس کا کنٹمپرری تھا۔ دہلی سلطنت میں جو ہم ابھی اسٹارٹنگ میں جو ہیں وہ فرسٹ سلطنت ہے یعنی سلیو، سیکنڈ ڈائنیسٹی جو ہے وہ خلجی، اور اب جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ تغلق ڈائنیسٹی جو کہ 1320 to 1440 تک یعنی آلموسٹ اے سینچری اس ڈائنیسٹی کا سب کانٹیننٹ کے اندر راج رہا تھا، اور وہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ دہلی سلطنت کے لیے ایک زینت یعنی فلورشمنٹ آف دہلی سلطنت تصور کی جاتی ہے۔ اس دور میں جو بھی انیشیٹو لیے گئے تھے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو اسٹریچ کرنے کے لیے، فار اینڈ فار کرنے کے لیے، وہ انتہائی مفید ثابت ہوئے تھے۔ غیاث الدین تغلق defeated last ruler of Khilji dynasty Mubarak Shah and founded the another dynasty of Delhi Sultanate, the third dynasty of Delhi Sultanate, Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty is called zenith of this sultanate. Ibn Battuta, a famous traveler from Africa, visited under the ruler of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq got this status before he was Prince of Junna Khan, and Ibn Battuta visited at present day 44 countries یعنی 73,000 کلومیٹرز وہ ٹریول کر چکا تھا، اور اس نے جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو بک لکھا تھا اس کا نام تھا سفر نامہ۔ اس کے بعد فیروز شاہ اینڈ ادر میجر رولر پرووڈ آف دس ڈائنیسٹی۔ فیروز شاہ کوٹالہ اسٹیڈیم فیروز فرنٹ واز ڈیولپڈ بائی ہم۔ اس کے بعد جو فورتھ ڈائنیسٹی آف دہلی سلطنت تھی وہ تھی سید ڈائنیسٹی جو کہ 1440 to 1451 یعنی کہ 37 ایئرس تک کنٹینیو چلی تھی، اور اس ڈائنیسٹی کا جو قیام عمل میں جس حکمران نے لایا ہوا تھا، جس حکمران نے قیام عمل رکھا تھا، فاؤنڈ کیا تھا، وہ تھا خضر خان۔ خضر خان اینڈ آدم شاہ was last ruler of this dynasty. This dynasty now converted into last dynasty جو کہ لودھی ڈائنیسٹی ہے۔ بہلول لودھی defeated آدم شاہ and an other یعنی کہ last era of Delhi Sultanate dynasty began. It calls Lodhi dynasty. Lodhi dynasty established by Bahlul Lodhi, and last ruler of this Lodhi dynasty was ابراہیم لودھی۔ ابراہیم لودھی جو کہ لاسٹ رولر ثابت ہوا تھا دہلی سلطنت کا اور لودھی ڈائنیسٹی کا۔ اس کے بعد جو دہلی سلطنت کا جو اقتدار تھا وہ 1526 یعنی کہ کنورٹ ہو گیا تھا ان ادر مسلم ڈائنیسٹی میں۔ وہ جو ڈائنیسٹی تھی وہ مغل امپائر کے نام سے فلورشمنٹ ہوئی تھی۔ مغل امپائر ایک لمبا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم نیکسٹ اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہماری ڈسکشن کا جو ٹاپک تھا وہ دہلی سلطنت اور اس کے اندر جو بلٹس تھے، جو امپورٹنٹ انیشیٹوز، امپورٹنٹ ٹاپکس لیے گئے تھے، اس کو میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان ڈیٹیل ایکسپلینڈ کیا تھا اس میں، تاکہ جو ہمارے نیو ایسپیرنٹس ہیں who are willing to become CSP تو ان کے لیے MCQs کارنر کی یہ ایک اچھی اور مفید ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور الگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور پیش ہوں گی۔ تو ویورز، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ
ویو کریں، شیئر کریں، اور ون تھنگ یو مسٹ ناٹ فارگیٹ، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرف سے جو بوسٹ اپ ملے گا اور ہم اس کو اپنی اپڈیٹڈ نئے ویڈیوز کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی بھی انفارمیشن، آپ کی بھی نالج کو انہینس ملے گی اور ہمیں بھی بوسٹ اپ ملے گی انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر آپ کے سامنے آئیں گے کسی اور ٹاپک اور کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔